اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں گرامر کی شامل درس کتاب تنویر مصدر فیوز کا سبق نمبر 8، اور آج کے اس 8ویں سبق میں ہم پڑھیں گے حروف علت اور حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے ہے۔ اور فارسی میں ایک شعر بھی ہے کہ حروف علت سے اند حروف علت 3 ہیں: حروف علت نام کردند واو الف یا را۔ حروف علت نام کردند واو الف یا را، ہر کرا درد رسد لاچار گوید وائے را۔ یعنی جسے حروف علت 3 ہیں، وہ الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے آتا ہے، ہر جس شخص کو درد ہوتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے وائے کہتا ہے۔ اور بیماری کی وقت میں انسان کی زبان سے یہی کلمات صادر ہوتے ہیں، وائے کے وائی وائے۔ تو اس لیے اہل لغت نے واو، الف اور یا کو حروف علت لے لیا، کیونکہ یہ بیماری کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ حروف علت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو آگے فرما رہے ہیں، یہ حروف علت حرکت کی درازی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حروف علت جو ہیں یہ حرکت کی درازی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ضمہ کی درازی سے واو پیدا ہو جائے گا، فتح کی درازی سے الف اور کسرہ کی درازی سے یا پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ہم آپ کو تینوں مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ مثلا ہے ہمارے پاس با کے اوپر ضمہ لگا دیں، باؤ کو مضموم کر دیں، با کو، یہ ہو جائے گا با پیش بو۔ اب ضمہ کو کھینچیں تو یہ با پیش بو، آگے واو پیدا ہو گیا۔ تو اسی طرح با کے اوپر فتح لگائیں، زبر لگائیں، فتح لگائیں، با کو مفتوح کر دیں اور اس فتح کو کھینچیں تو با زبر با، یہ آ جائے گا ہمارے پاس الف۔ اور اسی طرح با کے نیچے کسرہ لگائیں، با کو مکسور کریں اور اس کسرہ کو کھینچیں، جیسے بازر بی، تو یہ ہمارے پاس یا پیدا ہو جائے گا۔ تو حرکت کی درازی سے یہ حروف علت پیدا ہوتے ہیں۔ ضمہ کو جب کھینچیں گے واو پیدا ہو جائے گا، فتح کو جب کھینچیں گے تو الف پیدا ہو جائے گا، کسرہ کو جب کھینچیں گے تو اس سے یا پیدا ہو جائے گا۔ حروف مدہ چیست، حروف مدہ کیا ہیں؟ حروف علت ساکن اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو ساکن ماقبل مضموم، جیسے جنوں۔ الف کا ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے جاں، اور یا ساکن ماقبل مکسور، جیسے دین۔ تو ایسے حروف علت کو مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کون سے ہیں؟ حرف علت جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ ساکن ہوں، ان کے اوپر جزم ہو، کوئی حرکت نہ ہو، ساکن ہوں، اور اس کے ماقبل کی جو حرکت ہے وہ اس کے موافق ہو۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مضموم ہو، جیسے جنوں، وہ سے جو پہلے والا حرف ہے نون، وہ کا ماقبل ہے، اس پر ضمہ ہے، مضموم ہے نون، اور وہ ساکن ہے، تو یہ ہو جائے گا، اب وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا حروف مدہ۔ اسی طرح الف چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو، جیسے جان، اب الف کے ماقبل کیا ہے؟ جیم ہے، اور جیم الف کا جو ماقبل ہے وہ مفتوح ہے، تو اس لیے الف ہو جائے گا حروف مدہ۔ اور یا چاہتا ہے میرا ماقبل مکسور ہو، جیسے دین، اب یا کے ماقبل جو ہے دال ہے، اور دال پر کسرہ ہے، مکسور ہے دال، تو اب یا کو کیا کہیں گے؟ یہ یا جو حروف علت ہے، اب کیونکہ اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق آ گئی تو یہ ہو جائے گا یا حرف علت ہے، اور اب اسے کیا کہیں گے؟ حروف مدہ۔
اب میں آپ کو حروف مدہ کے بارے میں مختصر بتاتا ہوں کہ حروف علت جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں واو الف اور یا، جب ان کے ماقبل کی حرکت ان حروف علت کے موافق آ جائیں اور حروف علت ہوں ساکن، تو اب ان حروف کو حروف مدہ کہا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔